بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گی اور نیت کیسے کریں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اگر کوئی مرد اور عورت بغیر مجبوری کے تراویح نہیں پڑھیں گے تو یہ سخت گناہ گار ہوں گے اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے وقت سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے، یعنی اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تراویح پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، اس کے بعد تراویح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو مجبوری ہے، کسی نے مجبوری میں تراویح کی نماز چھوڑ دی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور یہ محرومی کی بات بھی نہیں ہے، اس پر اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات سمجھیں کہ عورتیں تراویح کی نیت کیسے کریں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک عورت وضو کر رہی ہے، اس کے بعد اس نے مصلی بچھایا اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بھی مجھے عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے، وطر پڑھنے، تراویح پڑھنی۔ اب اس کی یہی نیت ہو گئی۔ نیت کا دل کے اندر آنا یا دل کے اندر لانا، دماغ کے اندر لانا یا دماغ کے اندر آ جانا، یہی نیت کہلاتا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے اور نہ یہ بات کہیں سے ثابت ہے، اس لیے صرف دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس یہی نیت کافی ہو جائے گی۔ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ عورتیں دو دو کر کے 20 رکعت پڑھیں اور جب 4 رکعت ہو جائے تو تھوڑا سا وقفہ کریں اور پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اسی طریقے سے 20 رکعت پڑھ لیں۔ اب عورتیں یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر کوئی عورت تراویح کی نماز پڑھ رہی تھی، اس نے 2 رکعت پڑھی، اس کا بچہ جاگ گیا، اب اس نے بچے کو سنبھالا، پھر آ کر اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ یہ بیچ میں اسے بھوک لگی، اس نے کھانا کھایا، پھر اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ یا کھانا بنا رہی تھی، بیچ میں کھانا تیار ہو گیا، اپنا کھانا تیار کر کے نیچے اتار دے، پھر نماز پڑھ لیں۔ یعنی یہ بات سمجھیں کہ بیچ میں اگر کوئی اسے کام کرنا پڑ گیا تو اس سے بھی کوئی دقت نہیں ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے عورت تراویح پڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھیں کہ عورتوں کو بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتیں بھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، اب یہ بات سمجھیں کہ تراویح کے اندر اگر کوئی عورت بالکل تھک گئی ہے، اس سے کھڑا ہی نہیں ہویا جا رہا یا اس کی طبیعت خراب ہے، تو اب وہ اس حالت میں تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے، اسے پورا ثواب ملے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت جان بوجھ کر، طبیعت بھی ٹھیک ہے اور کوئی دقت پریشانی بھی نہیں ہے اور ایسے ہی بس اس کا جی کر رہا ہے کہ میں تو بس آرام سے بیٹھ کر پڑھوں گی، تو یہ بات سمجھیں کہ عورت اگر جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھے گی تو پھر اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ مجبوری میں کوئی بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھے گا، اسے پورا ثواب ملے گا، بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں تراویح کے تعلق سے، میں نے آپ کو بتلا دی۔ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ضرور پڑھنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا تو سخت گناہ گار ہوگا اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔